پروفیسر محمد میاں احمد صاحب، محترم ابو عامر اعظمی صاحب، رسول اللہ لگاری صاحب، محترم رئیس منصوری صاحب، اسلم قریشی صاحب، شاہد وارثی صاحب، اور آخر میں نے اس لیے کہ اہم شخصیت کا تذکرہ سب سے آخر میں کیا جا سکتا ہے، محترم مفتی عطاء الرحمان صاحب، اور میرے انتہائی عزیز خواتین و حضرات، آج کا موضوع بہت مشکل موضوع۔ کوئی کامیاب استاد بہت آسانی سے اپنے ذاتی تجربات کو پیش کر کے موضوع سے انصاف کر سکتا ہے، لیکن میرے جیسا استاد جو ہر روز کامیابی اور ناکامیوں کے مراحل سے گزرتا ہے، اس کے لیے کامیاب استاد پر گفتگو کرنا آسان ہے۔ تو میں نے سہولت کے لیے رول ماڈل بنایا ہے اپنے اساتذہ کو، اور جس طریقے سے وہ کامیابی کے مراحل طے کر کے اپنے طلباء تک دل نشین انداز سے گفتگو کرتے، تو وہ میرے پیش نظر ہیں، جو چیزیں میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ ویسے بھی کسی استاد کو یہ بتانا کہ پڑھانا کیسے ہے، یہ سوء ادب بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ کمرہ جماعت میں عملی طور پر ان تمام مراحل سے گزر رہے ہیں، اور روزانہ ان تجربات سے اور ان چیلنجز سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کسی معلم کو یہ بتانا کہ طالب معلمی کیسے کیا جائے، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ آپ لاہور سے آئے ہیں اور ہمیں یہ بتانے، جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں۔ تو کامیاب استاد تقریروں کے ذریعے کامیاب نہیں بنتا، جس پس منظر میں وہ کام کر رہا ہے وہاں بہتری لانے کا عمل اصل میں کامیابی کا ہے، اور اس کے لیے کوئی گولڈن پرنسپلز نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا جی ایک پرنسپل یہ ہے، دوسرا پرنسپل یہ ہے۔ آپ ہر روز تجربات سے گزرتے ہیں، اور بعض مراحل ایسے بہت مشکل صورتحال ہے، وہاں نہ تعلیمی سہولیات موجود ہیں، نہ ذوق و شوق موجود ہے، نہ پذیرائی موجود ہے، اور بے شمار مشکلات ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پس منظر میں بہتری کیسے لا سکتا ہوں۔ تو کامیاب استاد سے مراد آئیڈیل استاد نہیں، کامیاب استاد سے مراد ہے کہ جو موجودہ صورتحال کو بتدریج بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس کے لیے راستے تلاش کرتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال یہ دوں گا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی پڑھاتا تھا، اور میں وہاں بھی یہ کہتا تھا کہ سب سے آسان کام گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھانا۔ میرے پولیس کہتے تھے کہ وہ کیوں؟ میں نے کہا جہاں 1000 نمبر کا آخری اسٹوڈنٹ ہو ان کو پڑھانا کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، جتنا ان کا طلبا کو جس میں تھرڈ ڈویژنز بھی ہیں، کمپارٹمنٹ کیسز بھی ہیں، اور وہ سارے کے سارے اپنے ملے ہوئے ہیں وہاں پڑھانا۔ تو اس نقطہ نظر سے کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ جی سی میں اتنے فرسٹ ڈویژن آئی ہیں۔ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ مشکل صورتحال میں 10% سے آغاز کرتے ہیں اور 1 سال کے بعد اسے 20% تک لے جاتے ہیں تو 100% کامیابی ہوئی ہے۔ یعنی آپ کے کو جو کچھ ملا ہے، جو سٹف ملا ہے، جو طلبہ ملے ہیں، جو ماحول ملا ہے، ظاہر ہے کہ آپ اسے آگے نہیں جا سکتے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس 10% کو
100% کرنا یہ کبھی ممکن نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے ممکن کیا ہے. اچھا میں 10% کو 20% تک لے جاؤں گا. گویا آپ نے اپنے تعلیمی عمل میں 100% اچیومنٹ اپنے وہ حاصل کی اور یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں، میں کیونکہ انگریزی کا طالب علم ہوں اور اپنے سیمینارز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی گائیڈنس میتھڈ ہونا چاہیے اور سب لوگ بچے جو ہیں وہ انگریزی بول رہے ہیں، استاد بھی انگریزی بول رہے ہیں. یعنی میں ان سے کہتا ہوں یہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچے جو اردو میں نہیں بول سکتے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ انگریزی بول رہے ہیں، اور وہ جو جی ٹی ایم کے خلاف تقریریں وغیرہ وغیرہ جو ہے کہ جو ٹرانسلیشن میتھڈ میں یہ ہے. میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بچہ ایک لفظ بول سکتا ہے تو آپ کا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ ایک ماہ کے بعد وہ ایک فقرہ بول سکے اور اس کے بعد ایک شارٹ ڈسکرپشن اپنے کو دے سکے. اور آہستہ آہستہ اگر استاد نے آپ آغاز میں 80% ٹرانسلیشن استعمال کرتے ہیں اور 20% انگریزی، یعنی 80% اردو یا مادری زبان کا استعمال، 20% انگریزی کا، تو آپ کی کامیابی یہ ہے کہ جب 1 سال کے بعد آپ 50% انگریزی اور 50% اردو تک بتدریج لے کر. میں جو پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عملی چیلنجز اور مشکلات ہیں یہ کتابوں میں لکھے ہوئے اصولوں سے حاصل نہیں ہوتے، بلکہ روز بروز بتدریج بہتری کی طرف جانا یہ ایک کامیابی کی علامت ہے. بچے کو مضمون دیں، لکھوائیں مائی ہارس، اور پھر اس سے کہیں کہ اچھا آپ نے گھر سے مضمون لکھ کر لانا ہے مائی کیمل پر. اچھا اس کا آپ کہیں گے کہ اچھا سکھایا تو آپ نے مائی ہارس ہے تو مائی کیمل پر کیوں لکھ کر لائے؟ اس لیے کہ مائی ہارس کا پر مضمون لکھاتے ہوئے آپ نے اس کو بتا دیا ہے ہاؤ ٹو ڈسکرائب اینیملس، ان کو بیان کیسے کرنا ہے، اس میں کامن چیزیں کیا. جب وہ تصور آئے پھر اس کو وہ ایکسٹینڈ کرنے کے قابل ہو دوسرے اینیملز کو بیان کرنے میں، یہ ہے انفارمیشن گیپ ایکٹیویٹی. اگر آپ نے 100% چیزیں بتا دی اور وہ ریپروڈیوس کرتا ہے تو گیپ کوئی کریٹ نہیں ہوگا. ریزننگ گیپ ایکٹیویٹی سے کیا مراد ہے کہ آپ مختلف سٹیپس کو ذرا اپنے وہ کریں، ڈسممبر کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ اچھا یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. مثلاً یہ جو گیپ وغیرہ کے جو امتحان ہے نا ہم سمجھتے ہیں مشکل ہیں، میتھمیٹکس نہیں ہے، یہ لاجک ہے اور لاجک سے مراد ریزننگ ہے. مثلاً آج ایک سوال آتا ہے 1 3 6، اس کے بعد کیا آئے گا؟ جلدی سے آپ بتائیں. 1 3 6، اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ کیا آئے گا؟ 10. ویری گڈ، 10 آئے گا. دیکھیے پیٹرن کیا ہے، 1 اور 3 میں 2 کا فرق تھا، 3 اور 6 میں 3 کا فرق ہے. اب یہ فرق 4 کا ہوگا، یعنی ایک لاجیکل سیکوینس میں ہے 1 3. اچھا اگر آپ بچوں سے کہیں 2 4 16، اب کیا ہوگا؟ نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ کیا ہوگا؟ 256. ویری گڈ، 256. اب یہ پروسیس کیا ہے؟ ملٹیپلیکیشن کا ہے کہ 2 کو آپ نے ملٹیپلائی کیا وہ 4 ہو گئے، 4 جو ہے وہ 16 ہو گئے. اب 16 جو ہے وہ جب کریں گے وہ 256 ہو گئے. جو بیسک چیزیں جو ہیں یہ ریزننگ گیپ ایکٹیویٹی، اور جب آپ ان کے اندر یہ ریزننگ گیپ ایکٹیویٹی پیدا کریں گے تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انوویشن، کریٹیویٹی، انالیٹیکل سکلز، کریٹیکل تھنکر، بنیادی طور پر ان گیپس ہی کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہے. اچھا اوپینین گیپ، کیونکہ میں لٹریچر کا طالب علم ہوں اور بچوں سے لٹریچر اور لنگوسٹکس بھی، مثلا آپ نے ان کو ایک کہانی پڑھائی اور اس میں ایک ہیرو ہے
جی جو ہیملیٹ ہے اس نے یہ اقدام نہیں کیا جس کے نتیجے میں یہ ٹریجڈی واقع ہوئی، خیر یا کوئی بھی ہیرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ان سے کہیں کہ اچھا اس ہیرو کی جگہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اب اس میں کوئی یس نو کوسچن نہیں ہے، صرف یہ کہ اچھا جی اس ہیرو نے ایسا کیا، میں اگر ہوتا تو، اور اس کے آپ دلائل دیں گے۔ یہ ہے اوپینین گیپ کہ جو اوپن اینڈیڈ ہیں، جہاں آپ اپنے نقطہ نظر کو بیان کرتے ہیں، دوسروں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں چیزوں کو آگے لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک کامیاب استاد ان گیپس کو ایکسپلائٹ کرنے، ایکسپلائٹ سے مراد ہے ان گیپس کو برج کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اس سے وہ کمپیٹنسیز پیدا ہوتی ہیں، صرف کانٹینٹ حاصل نہیں کرتا۔ ہماری زیادہ تر توجہ نفس مضمون پر ہوتی ہے، اصل میں اس نفس مضمون کو سکلز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، کمپیٹنسیز میں کیسے اپنے کنورٹ کرنا ہے، یہ استاد کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ جو اسے روز بروز اپنے کلاس میں اپنے کو دیکھنا ہے۔ لیکن ایک کیا ہمارا سارے کا سارا کام صرف اس پر ہی ہے کہ ہم نے بچوں کو گو اینڈ گون پڑھانا ہے، اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں، کمپیٹنسی ڈیولپ کرنی ہے؟ کیا اصل میں استاد کامیاب وہ ہے جو ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کرتا ہے؟ ہولسٹک مطلب پورے کا پورا طالب علم ہے۔ اب میں کہوں گا اچھا جی میں لنگوسٹکس کا طالب علم ہوں، میں نے تو سارے ٹینسز پڑھا دیے ہیں لینگویج کے، میں نے کہا تو آپ کو جب بچہ جو ہے پورے کا پورا امانت ہے اور اس کی پوری شخصیت سازی ہر استاد کے ذمہ ہے، صرف وہ اسکلز پیدا کرنا نہیں، بلا شبہ یہ بہت اہم کام ہے، اس کو اسے آگے لے کر چلنا ہے۔ میں اپنے ایک دو تجربات ذاتی بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس سے مجھے بہت سیٹسفیکشن ہوئی، اور اس حوالے سے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے نفس کے مضمون کو ان تصورات کے ساتھ ملانا ہے جو شخصیت سازی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اچھا یہ تجربہ میں نے گورنمنٹ کالج ساہیوال، گورنمنٹ کالج لاہور، گورنمنٹ بوسٹن کالج ملتان ہر جگہ کیا اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ مثلا پہلا تو یہ کہ میرا حاضری کا طریقہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتا تھا۔ میں اس سے کہتا تھا میں رول نمبر سے نہیں نام سے حاضری لیتا تھا، کوئی نام میں ایک انس ہوتا ہے، رول نمبر ایک میکینیکل اپنے چیزیں، ایک ذاتی تعلق جو ہے اپنے بنتا ہے، تو میں ان کا نام کو کاٹتا۔ بچے یہ نہیں کہتے تھے یس سر، بچے کہتے تھے 5 سر، 4 سر، 3 سر، سوری سر، 5 تفصیل۔ میں ان کو پہلے بتا دیتا تھا کہ دیکھیے میں یہ بات کروں کہ میں ایک اسلامیات کے استاد کی حیثیت سے یہ کام نہیں کر رہا تھا، انگریزی کے استاد کی حیثیت سے یہ کام کر رہا تھا کہ جی آپ نے جب میں آپ کا نام دوں تو آپ نے یس سر کی بجائے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کل ظہر سے آج فجر تک کتنی نمازیں پڑھی۔ 5 سر کا مطلب ہے 5 نمازیں، 4 سر کا مطلب ہے 4، سوری سر کا مطلب ہے کوئی نہیں پڑھی، اور 5 تفسیر کا مطلب ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن بھی پڑھا۔ اچھا یہ حاضری کا طریقہ، اس کی فیڈ بیک جو ہے مجھے کوئی 10 سال کے بعد ملی، اس میں ہو سکتا ہے کچھ بچوں نے صحیح بیان بھی نہ کیا، چند ایک بچے، لیکن اس معاملے میں میں نے اپنا مشاہدہ یہ کہ زیادہ تر بچے جہاں یہ دین کا معاملہ ہو وہ زیادہ نہیں کرتے، میجورٹی صحیح بیان کرتے۔ لیکن اس کی فیڈ بیک مجھے ملی کہ کوئی اب میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ خود پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، کوئی 10 سال کے بعد ملتا ہے، کوئی 5 سال کے بعد، کوئی 20 سال کے بعد، اور آپ یقین جانیں وہ کہتے ہیں سر اس حاضری کے طریقے کی وجہ سے آج تک ہم اپنی نمازوں میں بنائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں نے ان کا کوئی زیادہ ٹائم لیا، یس سر میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا 5 سر میں لگتا ہے، پھر وہ ہوتا کیا تھا، سوری سر 1 سر میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے تھے، 1 سر 3 سر میں تبدیل ہونا شروع کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور بچوں کے اندر یہ کام ہمیں کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے۔
اسی طریقے سے میں یہ سوچ کر جاتا تھا کہ آج میں نے یہ لفظ ان کے سینٹینسز بنائے، کون سا سینٹینس بناؤں کہ جس کے نتیجے میں کوئی اچھا تاثر اور تصور بچوں کا، مثلا بیوٹیفل. آپ ایسے ہی رینڈملی کسی ایکٹر ایکٹریس کا نام لیں، بیوٹیفل لگا دیں، فکرہ تو بن گیا، لینگویج تو آپ نے بڑھا دی، لیکن آپ اسی بیوٹیفل کو انہیں کو ایک تصورات کے لیے استعمال. اس کے لیے چاہے آپ کے پاس کتنا نالج ہو، آپ کو گھر سے سوچ کر جانا ہے کہ اچھا یہ چیزیں میں اس انداز سے اپنے اوپر کروں. اور اس طریقے سے پورا اس میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ بچوں کے اندر یہ احساسات اور تصورات، اور وہ جب بچے خود فکریں بناتے تھے تو وہ بھی اسی طرز کے سینٹینسز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ان کے مضامین میں، اور میں ان کو کریکشن بھی جب کرتا. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک بچہ بہت ہی ذہین طالب علم، اتنی اچھی انگریزی لکھتا تھا کہ مجھے بھی رشک آتا تھا اس کو. وہ مجھے کبھی کبھی دے دیتا کہ سر ذرا اس پر فیڈ بیک دیں. ایک دفعہ وہ آیا میرے پاس، اس نے لکھا تھا مین از اے سوشل اینیمل. میں نے اس کو کر دیا مین از اے سوشل بینگ. وہ مجھے آنے کہ سر اس میں غلطی کیا سوشل اینیمل میں کوئی اسپیلنگ کی غلطی ہے، ووکیبلری کی غلطی ہے؟ میں نے کہا بیٹے اس میں کنسیپٹ کی غلطی ہے. جتنے بھی ویسٹرن فلاسفیز ہیں ان کا بنیادی نقطۂ نظر یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر جانور ہے. ان میں اختلاف صرف یہ ہے کہ وہ کس قسم کا جانور ہے. کوئی کہتا ہے سوشل اینیمل ہے، کوئی کہتا ہے کہ اکانومک اینیمل ہے، کوئی کہتا ہے کہ پولیٹیکل اینیمل ہے، کہ سروائیول آف دا فٹسٹ. یہ کیا ہے؟ پولیٹیکل اینیمل. کوئی کہتا ہے شیئر اینیمل ہے. میں نے کہا ہمارا جو تصور ہے کہ انسان بنیادی طور پر جانور نہیں ہے، بنیادی طور پر خلق کا انسان کی آثر تکوین. اس لیے آپ اینیمل نہیں ہیں، وہ معاشرتی وجود ہے، وہ معاشرتی حیوان نہیں ہے، وہ معاشرتی وجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز آپ ایک دفعہ بچے کے تصور کو اپنے درست کریں، پوری زندگی پھر وہ پورے فلسفی ایک نئے ویژن اور ایک نئے پیراڈائم کے ساتھ چیزوں کو جو ہے اپنے تیسری بات. اور میں اب سمیٹ رہا ہوں کہ جب ہولسٹک ڈیولپمنٹ پوری شخصیت سازی ہمارے ذمے ہے تو ایک استاد کا بنیادی کام دو چیزوں کو اکٹھا کرنا. ایک ہے صالحیت اور دوسری ہے صلاحیت. صلاحیت کا میں نے تفصیل سے تذکرہ کیا کہ اس سے مراد نالج ہے، اس سے مراد سکلز ہیں، اس سے مراد کمپیٹنسیز ہیں، اس سے مراد لرننگ ہاؤ ٹو لرن کا راستہ ہے، اس سے مراد انفارمیشن گیپ ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے کویشچن کرنے کی صلاحیت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں صلاحیت ڈیولپ کرنے کی. اور صالحیت سے کیا مراد ہے؟ صالحیت سے مراد ٹائم مینجمنٹ ہے، صالحیت سے مراد خدا خوفی ہے، نمازوں میں باقاعدگی ہے، اچھے تصورات پیدا کرنا ہے. تو ایک استاد جو ہے کیونکہ پوری شخصیت اس کے پاس ایک امانت ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں صالحیت کے ساتھ ساتھ صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی کیسے پیدا کروں، اور وہ اس کے لیے فکر مند ہے. اور یہ جو امتزاج ہے یہ بہت اہم امتزاج ہے. ہمارے اسلاف جو ہیں، ہم اس دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کہیں صلاحیت بھرپور موجود ہے، صالحیت نہیں ہے، اور کہیں ادھوری صالحیت موجود ہے، صلاحیت موجود نہیں. اس کا نقصان کیا ہے؟ ہمارے اسلاف یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تھے. میں ایک واقعہ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے شیئر کیا، آج پھر شیئر کروں گا. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے اور عالم ظاہر تھے اور بہت بڑے مجاہد تھے. ایک دفعہ اپنے بے تکلف دوستوں کی محفل میں بیٹھے کہنے لگے میرا نشانہ بہت پختہ ہے، کوئی پرندہ میرے سامنے سے پرواز کر کے جائے زندہ نہیں جا سکتا. کسی نے کہا حضرت اگر اس کی موت نہ آئی ہو تو؟ سوال مشکل ہے.
لیکن شاہ صاحب کو اپنی صلاحیت پر ناز ہے. کہتا سنو اگر اس کی موت نہیں آئی تو میرے پیچھے سے پرواز کر کے جائے گا, آگے سے پرواز کر کے نہیں جا سکتا. تو گویا ہمارا جو اپنے ہے اس کی ضرورت کس لیے ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک استاد بچوں کے اندر جو لیڈرشپ سکلز پیدا کرتا ہے وہ صرف 5 وقت کی امامت کے لیے نہیں پیدا کرتا, دنیا کی امامت کے لیے پیدا کرتا. میں تو لائٹ انداز میں کہتا ہوں کہ ہم تو 4 وقت کے امام پیدا کر رہے ہیں. دوست کہنے نہیں 5 نمازیں تو پڑھتے, میں نے کہ نہیں 4 وقت کے امامت ہے. کہنے کہ وہ کیسے؟ میں کہا ہمارے ہاں امام الفجر ہیں, امام الظہر ہیں, امام المغرب ہیں, امام العشاء ہیں, امام العصر نہیں. استاد کا بنیادی کام امام العصر پیدا ہے, اور اگر وہ امام العصر پیدا کرنے کا جذبہ اور شوق ہوگا تو وہ نفس مضمون کو اس طرف لے جائے گا کہ جس کے نتیجے میں مشکل اور ناموافق مواد کو بھی موافق میں تبدیل کر دے گا. میں اس کے لیے مثال ابو عامر اعظمی صاحب تشریف فرما ہے, کراچی کی اپنے وہ دیتا ہوں. کراچی میں ہمارے ایک دوست وہ کارپوریشن کے میں اپنے وہ تھے کاسموپولیٹن سٹی, ان کا ایک سے کوئی ناراض ہوا, ایک مشنری ادارے میں کر دیا, وہ چلے گئے. اتفاق سے بائبل کے جو ٹیچر تھے وہ تنظیم سالہ کے رکن تھے اور بہت اچھے, وہ چھٹی پر چلی گئی. انہوں نے کہا پرنسپل نے کہ ہمارے پاس تو ایک ہی مضمون باقی ہے, وہ ہے بائبل, آپ نے وہ پڑھانا. اچھا ظاہر ہے کہ جاب تھا, انہوں نے کہا کہ اچھا بائبل پڑھانا. 3-4 ہفتے کے بعد پرنسپل نے آپ ان کو بلایا کہ جی آپ کے متعلق والدین کی کمپلینٹس ہوگا. کہ کیا کمپلین آ رہی؟ کہتے ہیں اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ بچوں نے گھر میں توحید کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا. یہ ہے وہ استاد کہ اگر اس کے اندر منزل ہو, ویژن ہو, تو بائبل بھی پڑھائے گا تو توحید کے نغمے اس سے پڑھائے. یہ ہے وہ تخلیقی صلاحیت اور کریٹیوٹی کہ آپ ایک دروازہ بند ہو تو اس بند دروازے کو کھول کر آگے کیسے جانا ہے, انیشیٹو کیسے لینا ہے. یہ صلاحیت اگر آپ اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکیں تو یہ جو ہے. اور اگر بعض وقت قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے بھی ہم بچوں کو سوائے فقہی معاملات اور اس بنیادی طور پر جب امام العصر کو لانے کا ویژن سامنے ہوگا تو آپ اپنی پوری تدریس کو, اپنی تعلیم کو, اپنی گفتگو کو, ابلاغ کو, طریقے تدریس کو اس قالب میں ڈھالیں گے کہ اس سے یہ مطلوبہ نتائج ہے. اور آخری بات کہنے کی اجازت چاہوں گا, اس کے بعد کچھ سوالات کے لیے اجازت چاہوں گا, اس لیے کہ سوال سے تو میں نے بات شروع کی تھی تو سوال کے بغیر تو بات بنے گی نہیں. کہ آپ بچوں کو مایوس نہ ہو. یہ کامیاب استاد کبھی بھی بچوں کو مایوس نہیں. وہ جو میں شعر پڑھ رہا تھا کہ میں تھک جاتا ہوں لیکن آہ مایوسی نہیں کرتا, کہ اس سے راہ گزاروں کو بڑی تکلیف ہوتی. میرے ایک بہت بڑے مربی صاحبات میں جب پڑھا رہا تھا چودھری بشیر صاحب, بڑے عالم بھی تھے, درویش صفت انسان تھے اور بڑے اچھے مربی تھے. ایک دفعہ وہ جیل گئے ان کے ساتھ, اور جیل بھی وہ جو سوشلزم کے خلاف جو تحریک تھی اس کی پاداش میں سیاسی بنیادوں پر, اور بڑا تشدد ہوا. جب وہ آئے تو چہرے پر وہی مسکراہٹ. میں نے کہا چودھری صاحب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا, آپ اسی طرح مسکرا رہے ہیں, چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے, کیا آپ مایوس نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں جلیل
مایوس ہونے کو جی تو بہت چاہتا ہے، لیکن مایوس ہونے کی فرصت نہیں۔ مایوسی بیکاروں کا مشغلہ ہے، مردانہ کار کا شعار ہے۔ ایک استاد جو ہے جسے میں بات اپنے وہ کرتا تھا کہ جو امام العصر پیدا کرنا، امام العصر سے مراد ہے کہ آپ بچوں کے اندر ایک امنگ پیدا کریں، تجسس پیدا کریں، ایک آئیڈیل پیدا کریں اور ان کے اندر اضطراب پیدا کریں۔ کبھی بھی تبدیلی، معاشرے میں کوئی تبدیلی اطمینان سے نہیں آتی، اضطراب سے آتی۔ یہ بات اس کو قلب مطمئنہ کے ساتھ نہ ملائیں۔ یہ وہ خاموشی ہے کہ جو آپ جو کچھ بھی ہو آپ پر کوئی اثر ہی نہ ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اضطراب کے ذریعے اپنے بات کی۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات شاعر مشرق حکیم الامت بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے، تیرا بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان، نہ خرابی ہے کنارہ، تو ضمیر آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے، نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ستارہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو تو انہیں خواب دکھانے پڑے۔ خواب سے مراد کیا ہے؟ بڑے آئیڈیل ان کے سامنے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل کے مطابق بھی ہو جائے، جتنا بڑا آئیڈیل ہوگا وہ اس کے قریب تر ہونے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان کے خواب ہی چھوٹے چھوٹے ہوں، اچھا جی بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا، اور جو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اچھا جی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے اپنے ظرف کے مطابق اپنے وہ کریں، اپنے ظرف کو اپنے بلند کریں اور اس کے مطابق جو ہے اپنے وہ خواہشات ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ، تو ہی ناگہ چند کلیوں پہ کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو کیریئرسٹ کو بنا دیتے ہیں اور اس پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اس سے آگے ان کا کوئی جذبہ نہیں۔ کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے سی اے کرنا ہے، آئی سی ایم اے کرنا ہے، اس سے ڈاکٹر بننا ہے، کیوں بننا ہے، اچھا جی خوشحال زندگی ہوگی، ٹھیک، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خوشحال زندگی، اچھی زندگی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہاں رک نہیں جانا چاہیے۔ اس سے آگے بھی جہاں بہت ہے، اس سے آگے بھی اپنے لیے ایک اچھا استاد وہ ہے جو طلبا کو، وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو ہے کہ دیکھ اپنے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور یہ دیکھ کر احساس ضیاء لہو گرما، اور جسے کہتے ہیں اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جدید، وہ یہ تصورات ہیں کہ جس کو آپ نے ہے۔ تو ایک استاد کی حیثیت سے آپ نے مسلسل یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کے اندر ویژن پیدا کریں گے، تجسس پیدا کریں گے، اضطراب پیدا کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر میں، فلسطین میں جو انقلاب پیدا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ مختلف بڑے بڑے اسکالرز نہیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جس کے اندر خواب بیدار کر دیے گئے ہیں۔ 16 سال کے بچے، 17 سال کے بچے، 20 سال کے اپنے نوجوان، ان کے خوابوں کو زندگی دے دی گئی اور وہ اگنائٹ کرنا ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ وہ سنبھالے نہیں جا رہے۔ تو میں بنیادی طور پر آپ سے یہی کہوں کہ آپ نے تنے مردہ میں جان ڈالی، اور اس تنے مردہ میں جان بڑے آئیڈیلز اور بڑا مقصد جس کو ہم ویژن کہتے ہیں، جس کو ہم خواب کہتے ہیں، جب یہ آپ اپنے پیدا کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک تحرک پیدا ہوگا، ذوق و شوق پیدا ہوگا، قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، احسان کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنے اور اپنے ماحول پر غالب ہونے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب یہ جذبات پیدا ہوں گے تو پھر ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
میں آخر میں ایک بات آپ سے کہہ کر اجازت چاہوں گا. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے، کبھی اس کا شکرانے نعمت کریں تو آپ کر ہی نہیں سکتے. میں نے جب ایم اے انگلش کیا گورنمنٹ لاء لاہور سے، اتفاق سے میری یونیورسٹی میں دوسری پوزیشن تھی. اچھا اردو اور ان کے بھی تاریخ کا بھی میں تمام میرے دوست کہہ رہے تھے کہ سی ایس ایس کا امتحان. میں نے کہا بھائی میں نے تو استاد، میں جب انٹر میں ٹاپ کیا نا تو ایک سوال پوچھتے ہیں آپ کیا بنیں گے. میں نے یہ نہیں کہا میں پروفیسر بنوں گا، میں نے کہا میں نے استاد بننا. یہ میرا اس وقت کا خواب تھا اور مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلطی کی. میرے ایک کزن مجھ سے عمر میں بڑے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دعائیہ کلمات جمیل آپ کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے یہ دیا ہے، اگر آپ سی ایس پی آفیسر بن جائیں. اور ہمارا علاقہ ہے کمالیہ، اس وقت وہ تحصیل نہیں تھی، اچھا اپنے ضلع تھا فیصلہ آباد، لائے پور کہتے تھے. لائے پور کے اگر آپ ڈی سی بن جائیں کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا. تو دعائیہ کلمات جیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ برادران میں بہت سیلفش ہوں. کہتے کوئی نظر تو نہیں آتی. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں لائے پور کا ڈپٹی کمشنر بن کر یہاں فائدہ پہنچاؤں. میں اس سرچشمے پر بیٹھنا چاہتا ہوں جہاں سے سینکڑوں ڈی سی اور منسٹر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اتنی نعمتیں دی ہیں. آپ مجھے ذرا غور کر کے بتائیں. جسے کہتے ہیں نا ورک انوائرمنٹ، ہم خوش ہوتے ہیں کہ اچھا جی یہ میڈیکل ڈاکٹر بننا کتنا نوبل پروفیشن ہے. لیکن آپ نے ان کے ورک انوائرمنٹ کو دیکھا، ساری عمر مریضوں کے درمیان بڑا نوبل پروفیشن. لیکن ان کا ورک انوائرمنٹ کیا ہے؟ مریض، ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہر قسم کے ٹیسٹ کو اینالائز کر رہے ہیں وغیرہ، ساری زندگی مریضوں کے درمیان. یہ جو جوڈیشری ہے، قاضی اور ججز، یہ کتنا نوبل پروفیشن ہے، لیکن ساری زندگی مجرموں کے درمیان گزر رہی ہے. آپ کو خوش نصیب ہیں کہ ان کی ساری زندگی بہترین جذبوں اور بہترین اپنے کو کبھی گزرتی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہو. اس کا شکرانے نعمت یہ ہے کہ ہم بند دروازوں کو کھولیں، بھاری پتھروں کو اٹھائیں، تاکہ راستے پر چلنے والے ذوق و شوق کے ساتھ اس امام العصر بننے کے لیے پورے طریقے سے ذہنی، جذباتی، روحانی اور جسمانی طور پر فزیکلی تیار ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.